بلایا تھا وہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ اس بحالی کا آغاز کل سپہر میں اور شب میں کر دیا گیا تھا، لیکن رات کے دوران جو رہے سہے بھی ہمارے علاقے تھے، تو ملک میں خواتین حضرات 1112 گرڈ اسٹیشن ہیں، اور ہاں جی مکمل وہ 1112 کے مکمل طور پر اب وہ بحال ہیں، اور کوئی گرڈ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جو انرجائز نہ ہوا۔ اور اس بحالی میں میں سراہنا چاہتا ہوں نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی اور پاور ڈویژن، اور ساتھ ہی ہماری معاونت اور تعاون کیا ہمارے ساتھ وزیر پانی نے اور چیئرمین واپڈا نے، چونکہ اس سارے معاملے میں تربیلا پاور اسٹیشن اور منگلا اور غازی بروتھا کا بڑا اہم کردار ہے، جس میں میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو ہم نے کچھ جو ہمیں کل جو وسیع بریک ڈاؤن ہوا، اس میں ہمیں کچھ بیچ میں ایک ریلیف تھا کہ وارسک ڈیم چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پشاور اور اسلام آباد ریجن کے کچھ علاقوں میں تمام وقت بجلی موجود رہی۔ اسی طرح سندھ میں اچ پاور اسٹیشن چالو رہا، اور وہ اس کی وجہ سے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں سندھ کے، لاڑکانہ، نوشہرو، خیر پور، ناتھن شاہ، میہڑ، وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پورا دن وہاں مکمل طور پر بجلی بحال تھی، اور کسی وقت بھی وہاں تعطل نہیں آیا، اور اسی کو ہم نے استعمال کیا بلوچستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں ان کو بھی بجلی دینے کے لیے۔ تو وہاں پورا دن جو سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقے تھے وہاں بجلی موجود رہی۔ ہمیں کچھ چیلنج آیا جو کہ ایک ٹیکنیکل چیلنج ہے، کل صبح جب 7:30 بجے کہ ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آیا، ایک اتار چڑھاؤ ہوا وولٹیج کا، جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکی، اس کی تفتیش جاری ہے، لیکن اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پورے ملک کے جو پاور پلانٹس تھے وہ از خود بند ہوئے۔ ان کے اپنے جو سیفٹی سسٹمز ہیں انہوں نے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کیا، تو لہٰذا یہ خبر درست نہیں ہے کہ حکومت نے کوئی پاور پلانٹ بند کیا، ان کے سیفٹی میکینزمز تھے جس کی وجہ سے وہ پاور پلانٹ پورے ملک میں شمال سے جنوب تک جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہ بند ہوئے، اور اس وولٹیج کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہمیں چیلنج یہ درپیش ہے جس پر کچھ لطیفے بھی بنے کہ پاور پلانٹس کو دوبارہ چلانے کے لیے بھی انہیں بیرونی طور پر بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے ہمارا جو انحصار ہے وہ تربیلا کے اوپر ہے۔ تربیلا میں وہ جو کہ پن بجلی کا پلانٹ ہے، تو لہٰذا وہاں وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تربیلا کو دوبارہ چلا کر پھر باقی پاور پلانٹس کو تھوڑی تھوڑی بجلی فراہم کی جاتی ہے، جس کے ذریعے وہ پھر اپنا سسٹم آن کر لیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ تعطل آیا، ایک ٹیکنیکل چیلنج ہمیں درپیش ہوا تربیلا اور منگلا کے درمیان، جو سنکرونائزیشن ہے، یعنی آپ نے بجلی کے جو نظام ہے اس کو ہم گام کرنا ہے، ہم قدم کرنا ہے، سنکرونائز کرنا ہے۔ اس سنکرونائزیشن میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاور ڈویژن اور واٹر ڈویژن اور واپڈا کے تعاون کی وجہ سے پھر یہ سپہر میں ہم نے اس کو اچیو کیا سنکرونائزیشن کو، تربیلا اور منگلا اور غازی بروتھا کی جو سنکرونائزیشن تھی، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ بتدریج پورے ملک میں سسٹم آن ہونا شروع ہوا۔ جس طرح میں نے کہا کہ پیسکو اور آئی ایس کو صبح کے وقت ہی اس میں کچھ جزوی طور پر بحالی ہو گئی تھی، سکھر میں بھی اچ پاور کی وجہ سے بجلی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ملتان کو کچھ 12:30 بجے ان کو کچھ بجلی دی گئی، پھر حیدرآباد کو 4:30 بجے، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام آباد کو، لاہور کو، گجرانوالہ جو پاور کمپنی ہے، اور فیصل آباد کو،
تو آج صبح 5:15 پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے. اب اس میں صرف جو 2 دن کا مزید ایک پیریڈ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں انہیں 48 سے 72 گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے. تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً 48 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. کوئلے کے 2 پلانٹ جو ہیں ان کا ایک یونٹ جو ہے ساہیوال کا بھی اور اینگرو تھر کول کا بھی وہ اس وقت سنکرونائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا، جس کی وجہ سے ابھی اگلے جو 48 گھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی کیونکہ یہ پلانٹس اویلیبل نہیں ہیں. تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی جس سے صنعتی صارفین مستثنیٰ ہے. انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالیسی ہے کہ مکمل طور پہ بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو. 2-3 ایشوز تھے جس میں آپ کے سامنے رکھنے اس کا حصہ ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہا ہے. اس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں کہ کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرونائزیشن ہو گئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا. دوسرا جو افواہیں اڑیں وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے. اس بھی خبر اڑی کہ یہ ڈیزل نہیں ہے، فرنس آئل نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کی ہے. تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے اور وافر موجود ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے. تو لہٰذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے. اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے 30,000 میگا واٹ کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی وہ پرسوں رات کو صرف 8,615 میگا واٹ تھی. تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق ہے 8,500 اور 30,000 میں وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے. تو یہ ایک پالیسی اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے. دن کے وقت ابھی بھی 11,500 سے 12,500 تک کی طلب ہوتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی پورا کریں گے اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا. تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شاٹ ہے. وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں. ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں. ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے. اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے.
مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا. اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی. یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے، جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی، اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی. ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا. اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا. تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں، جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے، اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا. یہ صرف ایک مثال ہے. تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے. ہم نے اس کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں، جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو. اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہیں نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں. اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج، اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا. لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں، لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے، اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے. تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری. کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی. میں آپ کا بہت شکریہ. فرمان صاحب جیو سے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا 1112 آپ کے گرڈ اسٹیشنز ہیں. یہ گریڈ اسٹیشن سر آپ کے این ٹی ڈی سی کے جی جی ان سے صارفین کو لینا دینا اس ٹائم تک کچھ نہیں ہوتا جب آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کی گریڈ اسٹیشن تک بجلی نہ جائے. کیا آپ کے سارے جو گریڈ اسٹیشن جو ڈسکوز ہیں کے ہیں آپ اس چیز کو ایشور کرتے ہیں کہ تمام صارفین کو ڈسکو لیول پر بجلی تقسیم کر کمپنی کی سطح پر ان کے گھروں میں بجلی جا رہی ہے؟ جی جیسا میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ. تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے. اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے، وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں. رحیم صاحب نیوز 1 سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے چھوٹے سے دور کے اندر 2 بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں. کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں ہوتا تو ابھی تک منسٹر ریزائن کر جاتا. آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اس میں جائیں. اب بھی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ریزائن دیں گے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف ہی ہمیں آپ کہیں گے کہ جی دیکھیے مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے.
جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی، ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے. جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا، ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے لاہور مٹیاری لائن کا، بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا، انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا، جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گرڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے. یہ ضروری اس لیے ہے، 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے، ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے. تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام، اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے، اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی، دبی رہی. تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے، تو وہ 4 سال کی نااہلی، نالائکی اور مجرمانہ غفلت جو ہے وہ عوام کے سامنے کھل کر آ گئی، اور کل بھی اس کا ایک نظارہ آپ نے دیکھا ہے. سسٹم اپ گریڈ کرتے ہیں اس وقت، جو سسٹم میں سرمایہ کاری چاہیے مٹیاری کے علاوہ، مجموعی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی انویسٹمنٹ اس وقت فوری طور پہ چاہیے؟ دیکھیے 80 ارب روپے کے پروجیکٹس کی کا سنگ بنیاد تو میں نے پچھلے چند مہینوں میں رکھا ہے. مثلا اسلام آباد کے قریب جو ہے مائرا گرڈ اسٹیشن، جو بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ساری جو شمال سے آنے والی نئی پن بجلی ہوگی اس کو وہاں اس نے آ کے گیدر ہونا ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. اسی طرح سی پے کے تحت جو ہے اور دوسرے جو پروجیکٹس ہیں دیامیر بھاشا اور داسو کے لیے، اس کے لیے بانسہرہ میں ایک بہت بڑا گرڈ اسٹیشن بننا ہے جس کا انشاءاللہ سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے چند ہفتوں کے بعد. اسی طرح جو ہے ہم نے جہاں میرپور خاص میں نئے گرڈ اسٹیشن کا آغاز کرنا ہے، زوب میں کرنا ہے، میں فیصل آباد میں اور لاہور میں نئے گرڈ اسٹیشن. یہ نئے گرڈ اسٹیشن وہ ہیں جو بہت 4 سال پہلے کے پلانڈ تھے، ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، اور اب آ کر ہم نے دوبارہ ان کے اوپر وہ کام شروع کیا ہے، اس کو پش کیا ہے. تو یہ جب گرڈ اسٹیشن جو ہیں وہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے 24 سے 36 مہینوں میں آن لائن آئیں گے، تو سسٹم کی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں روبسٹنس، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے بڑھ جائے گی. اجاز روشنی سے جی سر، پوری دنیا میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میز ہوتے ہیں، کیا ہمارے سسٹم میں وہ اسٹینڈرڈ میز کیوں نہیں ہے؟ جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے ہمیشہ آپ کے دور میں بھی 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے اور پورا ملک متاثر ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا کہ جہاں خرابی ہو وہاں ہی بریک ڈاؤن ہو؟ پورا ملک کیوں بند ہو جاتا ہے؟ جی یہی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اس کے لیے جو انسولیشن میکنزم ہے، جو پروٹیکٹیو ریلیز ہیں، وہ صرف لاہور مٹیاری لائن میں موجود ہیں، باقیوں میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور اسی طرح جو کل کا ایک سبق یہ ہے کہ صرف تربیلا کے اوپر مکمل طور پر اب اتنا بڑا سسٹم چونکہ وسیع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وسیع ہوگا، تو اس وسیع سسٹم میں ہمیں ملک کے وسط میں بھی جسے ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں جی بلیک سٹارٹ، یعنی وہ پاور پلانٹس جو از خود شروع ہو سکیں، وہ ملک کے وسط میں بھی ایک فیسلٹی ابھی ہم اس کی پلاننگ اور پروپوزل بنا دیں گے جس کو انشاءاللہ اگلی حکومت میں مکمل کرے گی. وہ یہی ہے کہ ملک کے وسط میں بھی ایک بلیک سٹارٹ فیسلٹی ہونی چاہیے تاکہ اس سے پہلے کہ تربیلا آن ہو ہمارے پاس 2 جگہوں سے ہم، کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تو ملک میں جو بجلی کی پیداوار ہے وہ شمال اور جنوب میں کانسنٹریٹڈ ہے، بیچ میں ایک سپیس ہے خالی جس میں ٹرانسمیشن لائنز ہے، تو درمیان میں بھی ایک سپیس چاہیے. یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کا ہم انشاءاللہ ہم نے کام شروع کر دیا. خرم صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ آنیسٹ منسٹر ہیں، وہ آپ فارن افیئرز میں ہوں، ڈیفینس میں ہوں یا اب ہیں، لیکن ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو تھے شیطان عمرانی کی وجہ سے پرابلم تھا. جب اب 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تھی تو آپ کہتے تھے راجہ رینٹل کی وجہ سے پرابلم. آپ نے بیل آؤٹ کر دیا بابڈا کو بھی، چیئرمین بابڈا کو بھی، سب کو، حالانکہ یہ چیئرمین بابڈا وہ ہیں وین ہی واز کور کمانڈر کراچی، تو ان پہ 300 بلین روپیز کی کرپشن کا الزام تھا اور جنرل رحیم شریف نے 10 ارب روپیز ان پہ فائن کر کے ان کو عہدے سے ہٹایا اور ریٹائر کیا. اور اسی طرح جنرل سلیم تھے، وہ
लाहौर के कोर कमांडर थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इन्होंने और ऑनेस्टी से काम किया है और ये फेलियर आप पिछली गवर्नमेंट फिर उससे पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा काम किसी को भी अखलाकी सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ अपना कल का तजर्बा जो है वो शेयर किया है कि हमें जब तरबेला और मंगला और गाजी बरोथा से जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए थी उसको फराहम करने में चेयरमैन वापडा ने अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा चूँकि वो एक हम पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि कम से कम वक्त में आवाम को जो तकलीफ हुई है उसको दूर करें, तो लिहाजा उसमें उन्होंने मैं किरदार अदा किया। तो मैं किसी को अखलाकी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अगर कोई पुराने इश्यूज हैं वो कायम हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए अभी तक हमने ये देखा है और ये आपसे भी मेरी इस्तदा है कि आप हकाइक पर इसको जज करें खुद भी, कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में और लगाने में मोहम्मद नवाज शरीफ का सबसे बड़ा किरदार है। वो चाहे बिजली है, वो चाहे सड़कें हैं, वो चाहे बंदरगाहें हैं, वो चाहे हमारा डिफेंस का निज़ाम है, हर चीज़ में जो इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में ख़ास तौर पे 2013 से 18 के दौरान एक बहुत बड़ा हमने जंप लिया है, हम आगे बढ़े इन तमाम प्रोजेक्ट्स में। यानी अब इंसान जो है वो इससे काम जाता है कि अगर लाहौर में टियारी लाइन ना हो तो हम किस तरह बिजली का निज़ाम जो है उसको चलाएंगे। तो ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमारा बनाया हुआ है अल्लाह ताला के करम से। ये तरक्की जो है मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथों से हुई है। इवन मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि अभी आजकल जो हमारी बुनियाद है पन बिजली के अलावा, वो पाकिस्तान के जौहरी प्लांट है कराची के K2 और K3 जिसका संगे बुनियाद नवाज शरीफ ने रखा हुआ है और आज वो इंतहाई कामयाबी से चल रहे हैं। वो बड़ी उनकी स्टेबल जो है यानी उनकी तरफ से हमें कभी कोई इशू नहीं आया और इंशाअल्लाह जैसा मैंने कहा वो अगले 48 घंटे में वो भी ऑन हो जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि किसी को बेल आउट नहीं दे रहे। हमारा काम तो पाकिस्तान की तरक्की करना है और उसको संवारना है और आगे लेकर जाना है, और वो पहले नवाज शरीफ और अब शहबाज शरीफ की आदत में हम कर रहे हैं। जनाब सर, एक तो ये कि आपने जो MG लगाया हुआ है जी NTGC का, आपको पता है कि वो उन शायद आपसे नॉलेज में ना हो, पर वो ISCO से निकाले गए थे और उन्होंने मिनट्स जो थे टेम्परिंग की थी बोर्ड के मिनट्स में। तो और EDB में भी उनके ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से फिर उनको छोड़ के जाना पड़ा। एक उनका, और दूसरा जो बनात वाला साहब हैं वो एज बोर्ड मेंबर उन्होंने अपनी सिलेक्शन DMD करवाई बाद में।